مدنی تاجدار محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی زلف پاک دا کلمہ حق بولنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، سفر المظفر شریف دا یہ مہینہ شریف رواں دواں ہے۔ اس مہینے شریف نو حضور داتا حجویری علیہ الرحمہ اور قریب دے زمانے دے اعتبار دے نال حضور سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمہ دنال ایک خصوصی نسبت اور مناسبت ہے۔ تو اے دوسری جری خصوصی نسبت ہے، اس تے پیش نظر میں جناب رضی سامنے جس ترتیب تھی بھی آئے انشاءاللہ العزیز ایک دو جمعے عقیدے دے ایک دو اہم ضروری پہلو دے ہوتے گفتگو کرنا چاہنا۔ اللہ تعالیٰ میں نے سمجھانے دی توفیق نصیب فرماوے اور جناب رنو پوری توجہ اور دھیان دے نال سمجھنے دی توفیق نصیب فرماوے۔ دوستو، جس گل نو سامنے رکھ کے فقیر نے آج گفتگو چلانی، جس پہلو دے اتے روشنی پانی ہے، اگر جناب نے غور نال سماعت فرمایا، میں سمجھا سکیا، جناب سمجھ سکے، تو انشاءاللہ العزیز کئی سارے مسائل جدے ہوں گے جنہ دا حل ہو جائے گا۔ ڈھیر ساریاں جڑیاں الجھنا ہیں انہاں نو آج دی گفتگو کافی ہو جائے گی۔ دوستو، حضور سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمہ آپ دیاں خدمات ایک جہت تے ہی نہیں بلکہ مختلف جہاد تے ہیں۔ غور نال جناب پر سماعت فرما، گل انشاءاللہ العزیز سمجھان دی کوشش کرانگا۔ اسلاف اکابر جو ہیں انہاں دی تعلیمات تو روشنا کرنا یہی آن آلیاں دی زندگی اور آبادی دا سامان ہے۔ بزرگاں نے، ساڑھے اکابر نے، علماء نے، آئمہ نے جو محنت اور کوششاں کیتیاں نے، جس باب اور جس پہلو تے کیتیاں نے، یاد رکھو انہاں نو جدو لوگاں دے سامنے اجاگر کیتا جائے گا، واضح کیتا جائے گا، امت مصطفیٰ بھٹکن نہیں لگی، بھٹکتے اس وقت ہی نے، اٹھن آلے فتنیاں دے اندر پھستے اس وقت ہی نے جس وقت انہاں کول اپنے بزرگاں دیا کرامتاں، اپنے بزرگاں دے خرق عادات گلان تھے اندیاں نے، مگر تعلیمات خدمات اسلام دے سلسلے دیاں محنتاں، دفاع اہل و سنت دے طریقہ کار و دلائل جو انہوں نے اپنی کتب دے اندر تحریر کیتے ہوں دن، جدوں لوکاں تو او جھل ہو جان دن، نظران تو ہٹ جان دینے، اس وقت پھر لوگ کی گمرائی دے گڑے دے اندر ڈگ پیندے دینے۔ جے اگر وڈیاں دیاں تعلیمات، انہاں دیاں خدمات اسلام دے پہلو دیاں محنتاں اگر امت دے سامنے واضح اجاگر ہون، قسم خدا دی کر کے آنا امت کدے بھٹک نہیں سکتی، کدے گمراہ نہیں ہو سکتی۔ میری بات نو سمجھ رہا ہو یا نہیں سمجھ رہا ہے؟ ادھر ویکھو،
میں ایک مثال دینا، جس طرح کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اساں عقیدہ رکھنے آپ حاجت روا نے، اللہ دی عطا نال مشکل کشا نے، اوکھاں نو مصیبتاں نو ٹال چھڑ دین۔ اور ظاہری بات ہے اندے ہوتے شرعی دلائل قرآن و حدیث دے جس وقت عوام دے سامنے نہیں آنے اور غیرہ دی طرفوں گمراہی آلیاں غلط سلط قرآن مجید دی آیات دے معنی حدیثاں دی غلط تشریح دے نال ذہن بھٹکایا جائے گا، گمراہ کیتا جائے گا۔ تانوں پتہ ہے آخر کار قرآن آخر قرآن ہے، حدیث آخر حدیث ہے۔ لوگاں نے آخنا یار دنیا دے کول سنیاں بریلویاں دے کول شیر نے، مائیے نے، دوڑے نے، انہاں کول کھوکھلیاں سورا نے، دلیلاں کوئی نہیں۔ قرآن ہے، حدیث ہے، اون دے واسطے سور بنیاد نہیں، عقیدے واسطے سور تے بنیاد نہیں ہے، عقیدے واسطے بنیاد تے قرآن و حدیث ہے۔ جدو عوام دے سامنے زور ہی سور تے روے گا تے قرآن حدیث انہوں نے پیش نہیں کیتا جائے گا، غیر لوگ قرآن حدیث پیش کرنگے، انہاں آخرہ پتہ لگیا انہاں کل مر سور گورتے ہے، مگر انہاں نے سور کوئی نہیں، یعنی انہاں کل نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے۔ وہ سونے تے جس وقت اسلاف دیا محنتاں اور انہاں دیا تعلیمات بھی اللہ حضرت بریلوی علیہ رحمہ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے الامن والعلا، ان دے اندر آپ نے تقریباً 60 آیات اور تقریباً 240 حدیثاں دے نال نبی پاک دا مشکل کشا ہونا تے حاجت روا ہونا ثابت کیتا ہے۔ جدو اے تعلیمات اہل و سنت عوام دے سامنے ہون گیاں، پاویں انہاں نوں ایک دلیل بھی یاد نہ ہوئے، باطل ٹیل لا لوے تے الو وانگو پٹھا بھی لٹک جاوے نہ کدے سنی نو گمراہ نہیں کر سکتا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ آ رہی؟ گالو تے غور فرمانا کہ جدو ایک گالو جو اینی گالی بس اگر سامنے عوام دے آ جاوے، اہل و سنت دے آ جائے کہ ساڑھے اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ رحمہ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے الامن والعلا، کتاب لکھی ہے جن دے کل دلیلہ ہیں 300، کل دلیلہ 300، حضور دے حاجت روا، مشکل کشا، دافع البلا، دکھاں دا ٹالن والا ہونا۔ ان سونے ہو جدو اے گلہ عوام دے سامنے پیش کیتیاں جان گیا، موڑ پاویں ایک دلیل بھی یاد نہ ہوئے، دماغ چ نہ ہوئے، ذہن چ محفوظ نہ ہوئے، بندہ سمجھتے جاندہ ہے آخرکار 240 حدیثاں تے 60 ہے تا وہ سونے ہاں ایک ضعیف ہوئے گی، 2 3 4 5 6 10 100 بھی ضعیف مان لو تے 240 حدیثاں وہ جس وقت عوام دے سامنے اس پہلو نہ لان گیا، وہابی باویں پٹھا بھی لٹک جاوے نا الو آنگو جنہ مرضی زور لا لوے، سنی نے آخنا ہے میں تیری گمراہی دے اندر نہیں آ سکتا، بھاویں میرے کل دلیل نہیں ہے پر میرے امامہ نے دلیلہ دے سکے بٹھا چھڑے، انبار لا چھڑے، دریا بہا چھڑے۔ ادھر ویکھو توجہ، میں جس پہلو تے گفتگو کرنی میں ادھر آ رہا، ایک بات اور سمجھو، ان جویں مسئلہ اعلیٰ حضرت بریلوی دے دور دے اندر اٹھیا، مسئلہ اٹھیا کہ آج جڑی زمین ہے نا، زمین اساں اہل سنت و جماعت عقیدہ ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اے زمین ایک تھان تے ٹکی ہوئی ہے، آسمان میں ٹکیا ہویا ہے، نہ زمین گھوم دی ہے نہ آسمان گھوم دا ہے، والشمس تجری لمستقر لہا، جڑا سورج آسمان نہیں گھوم رہا ہوندا، پچھلے سائنسدان آخدے سن آسمان گھومدا ہے، نویں سائنسدان آخدے نے زمین گھوم دی ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی تے ساڈے علماء اسلام نے فرمایا نہ زمین گھوم دی ہے نہ آسمان گھومدا ہے، اے سورج اے چاند اے تارے، اے جڑا سانو سورج ٹردا نظر آوندا ہے، فرمایا اے آسمان نہیں گھومدا، والشمس تجری، اے از خود سورج ٹر رہا ہوندا ہے، اے از خود سورج ٹر رہا ہوندا ہے۔ آپ دے دور دے اندر جدو مسئلہ اٹھیا، فلسفیاں نے اس زمانے دے فلسفیاں نے عقل
عقلی ڈھکوسلے اقلی اٹکل پچو نال دلیلہ دے کے ثابت کرن دی کوشش کی تھی کہ آج جڑی زمین ہے اے حرکت کر رہی ہے گھوم رہی ہے دیکھو نا تسا زمین تے بیٹھے ہو تانوں بھی محسوس ہو رہا ہے نا بھی زمین گھوم رہی ہے دیکھو نا میں زمین تے بیٹھا بندہ محسوس کر رہا ہے کہ کیویں زمین گھومی جا رہی ہے کدے اوتے ہو رہا ہے کدے تھلے ہو رہا ہے کدے سجے ہو رہا ہے کدے کھبے پہ ہو رہا ہے یعنی انہاں دا دماغ جو خراب ہویا انہاں عقلی ڈھکوسلیاں نال اٹکل پچواں نال انہاں آکھیا جی زمین گھومدی ہے اللہ حضرت بریلوی کول پوچھا گیا عرض کیتی گئی حضور اے مسئلہ جنہاں نال چھڑیا ہویا نا وہ قرآن حدیث دیاں دلیلاں نو کوئی نہیں من دے جے تواڈے کول قرآن حدیث دیاں دلیلاں ہیں مگر انہاں قرآن حدیث دیاں دلیلاں کوئی نہیں دتیاں قرآن حدیث تے انہاں نے دلیلاں کوئی نہیں مننیاں تے لہذا تساں جی اگر تواڈے کول کو عقلی گلاں ہونا انہاں دی گلاں نو توڑن واسطے تے او دلیلاں دیو کہ جس سمت چل دیے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں اللہ حضرت نے پورا رسالہ لکھیا الفوز المبین جن دے اندر آپ نے 104 قرآن حدیث دیاں دلیلہ ایک پاسے رکھ لو عقلی دلیلہ 104 دیکھ آپ نے آخر تے جا کے گل کی تھی آپ نے قلم توڑ دیتا فرمایا اے ساریاں دلیلہ تے ایسن انہاں لوگاں واسطے جڑے عقل دی لونڈی دے پیچھے چلن والے ہیں جنہ دے واسطے راہبر عقل دی انی تے لولی لونڈی ہے یہ تساں آکھو نا اشکالیاں واسطے فرمایا اے دلیل نہیں اے جواب نہیں انہاں واسطے اے جڑیاں عقلی دلیلاں پیش کیتیاں نے اے عاشق جڑے مست نے یار دے عشق دے اندر تے جنہ یار دی محبت دے جامہ دے جام پیتے نے اے انہاں واسطے نہیں ہے جی انہاں واسطے دلیل کیا ہے آپ نے فرمایا انہاں واسطے دلیل ہے اے زمین ہلدی نہیں دلیل کیا ہے فرمایا عاشق لوگ تے آخدے نے زمین دی جرت نہیں کہ ہل جائے کیوں یار محبوب خدا زمین تے آرام پہ کردہ بلا زمین دی ہمت ہے ہل کے بے ادب ہو جائے آواز دا مسئلہ ہے آواز حضور نہ کب غار سنو عبدالرشید صاحب آواز تھوڑا سنبھالو گے آواز چیخنی بہت زیادہ توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سمجھنا میری بات نو توجہ نال ہن جس پہلو تے فقیر تواڈے سامنے گفتگو کرنا چاہندا ہے نا اے بندہ ہی عجیب انوکھا رب نے امت نو دتا سی قسم خدا دی کر کے آنا آدھے زمانے چ جیڑیاں بھی لوڑا ہے سن اس بندے نے پوریاں کر چھڑیاں سن ہر زمانے دیاں لوڑا ہوندیاں نے رب نے اینو علم حافظہ او فن دی اندر مہارت قلم دی اندر او قوت تے او زور دیتا ہے جو لوڑا سن اعلیٰ حضرت نے اپنے زمانے دیاں جو لوڑا سن کمی نہیں چھڑی ہر ایک نو پورے زور دے نال پورا کر چھڑیا تے امت دا دفاع اخیر دا کر چھوڑا ان سنو جس پہلو میں سامنے رکھ کے گفتگو کرنا چاہنا بڑے ہی دھیان نال اور توجہ نال سماعت فرماوے آجے ان دے واسطے بنیادی طور تے ایک دو لفظ سمجھ لو وہ لفظ کیا ہے وہ ہے مقام عبدیت اور مقام محبوبیت دو لفظ ایک ذہن سے رکھو نا مقام عبدیت اور مقام عبدیت اور مقام محبوبیت ایس لفظ ذہن سے رکھو اور میں جناب برون موضوع سمجھانا توجہ ہوئے گی تو انشاءاللہ العزیز ضرور نفع ہوئے گا ذرا پیار نال بولو سبحان اللہ قبلہ نا گل سنو آواز کلی روے مگر نا یکدم جی دھمک پائندی نا وہ دھمک نہ ہو وہ دھمک دینا جو ہی میں اونچی بولا وہ آواز بے قابو ہو جاندی ادھر ویکھو توجہ نال میری بات نو سماعت فرما اعلیٰ حضرت علی رحمہ آپ دے دور شریف دے اندر ظاہری بات ہے وہ انگریز دے تسلط دا دور سے آغاز سی ابتدا سی جیڑا اس نے امت مسلمان دے اندر پہلا فتنہ پایا سی نا پہلا فتنہ
مسلمانہ دے حال و احوال تو واقف ہو گئے. پہلا فتنہ وہ کیا سی؟ انہیں وکھیا حضور دی جڑی امت ہے نا انہاں نو اپنے نبی نال ایک محبت ہے اور والہانہ کیفیت دے نال ہے کہ جس وقت انہاں دے سامنے انہاں دے نبی دی عزت و عظمت دی گل ہوندی ہے نا پھر یہ ہر نفع ہر نقصان پسے پشت سٹ کے میدان دے اندر اتر پیندے بھول جاندے نے ہر شے. وہ فاق قش موت سے جو ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اے منصوبہ سی کافر دا یہ تے تفصیل ہے. جمعے دا موضوع بہت ہی تفصیل دا متحمل نہیں ہوندا. میں مختصر لفظاں دے نال بیان کردا جانا. انہاں دے اندر جڑی روح محمدی ہے نا کہ انہاں دی زندگی روح نال نہیں محمد مصطفیٰ دے عشق اور پیار نال کہ انہاں دے واسطے اس محبت دے اگے ہر شے قربان کر دینا سوکھا ہے مگر اس محبت نو اور اس عشق دے تعلق نو ٹھیس پہنچے یہ گوارا نہیں. لہذا ایسے بندے مسلمان اختیار کرو جڑا بنیادی عقیدہ ہے نا اور محبت علی جڑی انہاں دے دلاں وچ کیفیت ہے اون دے تے سٹ مارن انہاں دے مزاجاں نو خشک کر دے انہاں دی والہانہ محبت اور اندر دی عاشقانہ کیفیت نو ختم کر دے. ان دے واسطے تانوں پتہ ہے کوہاڑا جنگل لکڑ نہیں وڑ سکدا جنی دیر تک اون دی کانڈ وچ اسی لکڑ تے درخت دی جنس نہ ہوئے. مسلمان جدوں بھی مری جائے اپنے دے ہتھوں مری جائے. مولوی تیار کیتے انہاں نے توجہ توحید خالص شرک دا رد انہوں بنیاد بہانہ بنا کے تانوں پتہ ہے گل جدوں ہوئے توحید دی گل جدوں ہوئے شرک دے رد دی یہ دوویں لفظ ہی انج دے نے کہ مسلمان جھٹ پٹ اس نو قبول کر لیندا ہے. چٹ پٹ ہوندا جی کیوں کیڑا مسلمان ہے جس میں اللہ دی توحید دے نال محبت نہ ہوئے. کیڑا مسلمان ہے جڑا ہر وقت شرک دے رد واسطے کوشش کرنے والا نہ ہو. بنیادی طور تے انہاں دو نعریاں نو اگے رکھیا گیا. میاں دنیا دے اندر شرک بڑا تیزی نال پھیل رہا ہے. اساں شرک نو ختم کر کے امت دے اندر توحید خالص نو جگہ دینا چاہنے ہیں. توحید خالص اشاعت کرنا چاہنے ہیں. توحید خالص پھیلانا چاہنے ہیں. اس دی آر دے اندر اولیاء انبیاء دے بارے او عقائد تقویت الایمان اٹھا کے دیکھو کہ نبی چھوٹی وڈی مخلوق اوے اللہ دی شان دے اگے تے چمار نالوں بھی معاذ اللہ ذلیل ہے. او محمد مر کے مٹی چ مل گئے ہیں. او محمد علی جندہ نہ ہے او تے کسی چیز دا مالک و مختار نہیں ہے. انج دیاں خرافات انج دیاں بکواسات توحید دی آر دے اندر انہاں جدو مسلمانہ دے اندر پھیلائیاں اور وڈا فتنہ انہاں بنیاد بنایا قرآن دیاں آیات نو. انہاں بنیاد بنایا احادیث مبارکہ نو ہے نبیاں دیاں شانہ اور عظمتاں نو گھٹان واسطے انہاں نو نیچا تے چھوٹا انہاں دی تنقیس اور انہاں دی توہین واسطے انہاں بنیاد بنایا قرآن مجید دی آیات نو. انہاں بنیاد بنایا احادیث مبارکہ نو. عام ذہن جدوں بھٹکیا بھی ادھر بھی قرآن ہے تے ادھر بھی قرآن
شان ہے وہ انبیاء دیاں شانہ بیان کرنا لے بھی قرآن پڑھ دینے تے جڑے توحید دا نال ہے کہ انبیاء دے کول کوئی اختیار نہیں معاذ اللہ ولی مر کے مٹی دے اندر مل گئے انہاں دے کول کوئی قدرتاں تے کوئی شانہ نہیں رب نے انہاں دے ہاتھ دے اندر کمال تے برکتاں نہیں رکھیاں انہاں بھی جدو قرآن تے حدیث پڑھیا عام ذہن جدو بھٹکیا رب العالمین نے امت دی رہنمائی واسطے اعلی حضرت بریلوی نو پیدا کیتا جن نے اپنے علم دے زور دے نال قسم خدا دی کر کے آنا دودھ کر کے رکھ دیتا ہے پانی پانی کر کے رکھ دیتا ہے ہونے ادھر ویکھو اسے ہی گل نو سمجھان واسطے کہ ادھر بھی آیات نے ادھر بھی آیات نے ادھر بھی احادیث مبارکہ نے ادھر بھی احادیث مبارکہ نے رب نے جڑا بنیادی نقطہ اعلیٰ حضرت بریلوی دے دل وچ پایا اور آپ نے امت دے عقائد دی حفاظت فرمائی او بنیادی نقطہ میں جناب برانو پیش کرنا چاہنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ادھر ویکھنا توجہ نال ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنا ادھر ویکھ اعلی حضرت بریلوی آپ اپنے بارے ہی فرماندے نے یا لگدا ہے بعد والے کسی نے اعلی حضرت بریلوی دے بارے شعر لکھیا ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت چل دیے ہو سکے بٹھا دیے حضرت بریلوی اپنے بارے ذوق نال ایک شعر لکھیا حضور دیاں جدو نعتاں لکھیاں انہاں نعتاں نو لکھ کے جدو آپ نے از خود آدیاں لکھیاں ہویاں نعتاں نو دوبارہ پڑھیا وجہ تے چاہ کے خود ہی فرماندے یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا ہے رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوق یہ طبع رضا کی قسم او سجنا ادھر ویکھ قرآن مجید دی آیات پڑھنیاں نے سو کے نہیں ذرا جاگ کے قدماں نو مضبوطی نال جما کے اپنی عقیدے دیاں گلاں سنو ذرا اونچی آواز نال بولو نا سبحان اللہ اعلی حضرت بریلوی فرماندے نے آپ اپنے بارے گل کر دیا ہویا فرماندے نے جنت دے اندر اے جڑے بوٹے نے اے جڑے جنت دے بوٹے نے انہاں دے اوتے جڑیاں بلبلاں بیٹھیاں ہوئیاں جدوں اڑ کے اس درخت وال جاندیاں نے ادھروں ادھر آندیاں نے یہی کہتی ہے بلبلے باغ جنا کی آخدیاں نے ایک دوجے نال جدوں ٹکر کھاندیاں نے تے گل کی کردیاں نے ہے رضا کی طرح کوئی واصف شاہ خدا ہے رضا کی طرح کوئی سحر بیان آپس کے اندر گل کردیاں نے احمد رضا نے جڑی حضور دی شان وچ نعت لکھی ہے وہ سنی جے بلبل آخدیاں نے ہاں سنیے آخدیاں نے دسو ہندوستان دے اندر جویں اعلی حضرت نے نبی دی تعریف کی تھی کوئی تعریف کر سکیا ہے بلبلاں بھی قسم کھا کھا کے آخدیاں نے نا احمد رضا ورگی تعریف کوئی نہیں کر سکیا توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ آؤ سجنوں وہ نقطہ سمجھنے جس نقطے نال آپ نے امت نو بھٹکن تو بچایا ہے مولویاں دا فتنہ وہ بڑا زہریلا فتنہ ہوندہ ہے کیوں مولوی نے جدو بھی گل کرنی ہے انہیں اگے رکھنا تے قرآن ہے سمجھے نہیں جے مولوی جدو بھی دھوکہ کرے گا انہیں نا تے قرآن دے رکھنا ہے
انہیں سر تے قرآن ہی چکنا ہے، انہیں ہاتھ تے قرآن تے ہی رکھنا ہے، امت دے اندر فتنہ پان واسطے رکھنا تے قرآن نو ہی سامنے ہوندا ہے۔ وہ سونیو ادھر ویکھنا عوام دا ذہن جدوں بھٹکدا ہے کی کریے، وہ بھی قرآن دی آیتاں پہ پڑھدا ہے، جڑا آکھدا ہے حضور دے کول علم غیب نہیں، وہ بھی پڑھدا تے قرآن مجید دی آیت ہے، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب۔ سونیا تو فرما دے نہ میرے کول خزانے نے، نہ میرے کول علم غیب ہے۔ وہ جڑا آکھدا ہے نبی ساڈے ورگا پڑھدا تے رب دا قرآن ہے، قل لا اقول لكم قل انما انا بشر مثلكم، میں تہاڈے ورگا ہی بشر ہاں۔ جڑا آکھدا ہے حضور دے کول کوئی اختیار نہیں، وہ بھی پڑھدا تے رب دے قرآن دی آیت ہے، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، وہ بھی تے قرآن مجید دی آیات ہی پڑھ رہا ہوندا ہے۔ وہ سجنا یہ درویش وہ جدوں دوواں پاسوں وہ جڑا آکھدا معاذ اللہ نبی مار کے مٹی چ ملیا ہے، قرآن دی آیت وہ جڑا اسماعیل دہلوی نے گل کیتی تھی کہ معاذ اللہ حضور مار کے مٹی دے اندر مل گئے، آکھدے نے انہیں حدیث پڑھی ہے، وہ بھی پڑھی حدیث جا رہے ہیں، قرآن دی آیتاں پڑھی جا رہے ہیں، انک میت و انہم میتون، جویں لوگ مر گئے مردہ ہو گئے، معاذ اللہ نبی بھی مردہ ہو گئے۔ ہن جدوں دوواں ادھر آیات پڑھیاں جا رہی ہیں ساڈے دماغ دا بندہ تے پریشان ہو جاندا ہے۔ ہاں اعلی حضرت بریلوی نے جیڑی گل نو بنیاد بنایا، جڑے نقطے نو بنیاد بنایا، او نقطہ میں جناب انہاں نو سمجھانا۔ ادھر ویکھ دو شاناں ہوندیاں نے، ایک مقام عبدیت ہے، ایک مقام محبوبیت ہے۔ جدوں میں آیات نال جوڑاں گا انشاءاللہ العزیز ذوق آئے گا، ذرا توجہ نال میری گل نو سمجھا جے۔ ایک مقام عبدیت ہے، ایک مقام محبوبیت ہے۔ رب نے آدھے یار نو دو شاناں دتیاں، مقام عبدیت ہے۔ مقام عبدیت کنوں آندے نے؟ بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر آدھے آپ نو پیش کردا ہے اپنی عجز دا، انکساری دا، مولا میں کچھ بھی نہیں ہاں تو ہی سارا کچھ ہے، آدھے آپ نو رب دی بارگاہ دے اندر پیش کردا ہے، یہ ہے مقام عبدیت۔ میں ویکھ ادھر مثال دینا وا، وہ جویں شاگرد ہے بھاویں زمانے دا شیخ الاسلام ہی کیوں نہ ہوے، جدوں اپنے استاد دے سامنے جاوے گا اپنے علم دا اظہار نہیں کرے گا، استاد جی میں کچھ نہیں جاندا، استاد جی میں کچھ نہیں جاندا، میں انہاں دے کے کچھ نہیں جاندا۔ او سجنا اینو عبدیت دا مقام آکھدے نے، عجز دا مقام آکھدے نے، انکساری دا مقام آکھدے نے۔ او سجنا ایک ہوندا ہے مقام محبوبیت، رب وکھاندا ہے اے میرا بن گیا ہے، ویکھو ساڈے بندے دی ساڈی بارگاہ دے اندر شان کنی ہے، ساڈے بندے دی ساڈی بارگاہ دے اندر عظمت کنی ہے، ساڈے بندے دا ساڈی بارگاہ دے اندر مقام کنا ہے۔ رب سونا بندے دی شان دنیا نو وکھا رہا ہوندا ہے، بندے دی عظمتاں دنیا نو وکھا رہا ہوندا ہے، یہ ہے مقام محبوبیت۔ وہ سجنا ادھر ویکھ، وہ جدوں بندہ مقام عبدیت تے آوے اونی دیر تک سواد نہیں آوندا، جدوں بندہ ہر شے دی نفی کر دے، جنی دیر تک ہر شے دی نفی نہ کرے، مولا میں کچھ بھی نہیں ہاں سارا کچھ تو ہے، مولا میرے کول کوئی اختیار نہیں، مولا میرے کول کوئی علم نہیں، میں تے عاجز بندہ ہاں۔ وہ جدوں اس شان نال آدھے آپ نو مٹا کے، آدھے آپ نو ختم کر کے، آدھے آپ نو رب دی بارگاہ دے پیش نہ کرے، اونی دیر تک سواد نہیں آوندا، سواد نہیں آوندا ہے، تو ہی تے سب کچھ تو ہے، تے بلا کون نہیں مانا۔ اے مقام عبدیت ہے، پر مقام جدو مقام محبوبیت ہوئے پھر رب دسدا ہے جدو بندے نے آدھے آپ نو مٹایا ہے پھر اساں دے بندے نو کی مقام عطا فرمایا ہے۔ آؤ ہن قرآن مجید تے حدیث مبارکہ دی روشنی دے اندر سمجھیے۔ وہ سجنا جدو میرا نبی مقام عبدیت تے آندا سی، مقام عبدیت تے آندا ہے، حال بن جاندا ہے حضور پاک سرکار ساری رات مصلی تے کھلو کے رو رو کے مصلی تر ہو جاندا ہے، آپ دے پیر شریف ورم آ جاندا ہے، جنوں آکھدے نے سج جاندے نے، ورم آ جاندا ہے۔ حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ ساڈی اما پاک فرماؤندیاں نے
میں مدینے دے تاجدار دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی ہے لجپالا تسا اینی عبادت کر دے ہو اینی عبادت کر دے ہو کہ تہاڈے پیر سوج جاندے نے تہاڈے پیراں نوں ورم آ جاندا ہے تساں تے بخشوائے جے رب العالمین نے تہاڈے صدقے نال امت نو بخشنا ہے پھر آدھے آپ نو ایڈا اوکھا کیوں رکھ دے ہو سجنا ادھر ویکھ مدینے دے تاجدار نے جواب دیتا فرمایا افلا اکون عبدا شکورا میں اپنے رب دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنا جدوں میرا نبی مقام عبدیت تے ہوندا ہے پیر رب دے دربار وچ کھلو کھلو کے سوج جاندے نے ورم آ جاندا ہے پر جدوں میرا نبی مقام محبوبیت تے آندا ہے وہ رب فرماندا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد اللہ فرماندا ہے اونا گلیاں او گلیاں جنہ گلیاں دے اندر ساڈا یار ٹریا ہے جنہ زریاں نے ساڈے یار دے قدم چوم لے نے اساں انہاں زریاں دی بھی قسم اٹھا لے توجہ ہے سجنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ہاں سجنا جیڑا اے حدیث کہ حضور فرمان رب دی بارگاہ وچ کھلوتے نے پیراں نوں ورم پے گیا ہے اے حدیث تے پڑھدا ہے آکھدا ہے نبی میرے ورگا ہے اور نبی ساڈے ورگے نے اساں جویں رب دے اگے بالکل مجبور ہاں حضور بھی مجبور بالکل مجبور نے بالکل اپنے آپ مجبور اساں جویں رب دی بارگاہ دے اندر کوئی حیثیت نہیں رکھ دے ایویں نبی پاک دی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ سجدہ یہ درویخ وہ دوسرے پاسے نہیں ویکھدا رب قرآن اتاریا ہے لا اقسم بهذا البلد رب فرماندا ہے اساں اس شہر مکہ دی قسم اٹھانے ربا کیوں اٹھانا ہے فرمایا وانت سونیا تو وانت حل بهذا البلد رب فرماندا ہے اساں مکے شہر دی قسم اٹھانے آئے ربا اوتھے تیرا گھر ہے فرمایا میرا گھر ضرور ہے پر اساں آدھے گھر دی وجہ نال قسم نہیں اٹھان دے اساں تے آدھے یار دے گھر دی وجہ نال قسم اٹھا چلے آئے اور سجنا گمراہ ہو جائے گا وہ بندہ جنہیں دوواں پاسیاں نو نہیں ویکھنا جدوں مدینے دا تاجدار ہن ذرا سنبھلے آجے میں آیت ول تہاڈی توجہ کرانی ہے غور کریا جے اونچی آواز نال بولو نا سبحان اللہ بندے سو رہے نے میرا جی کردا ہے میں منبر چھوڑ کے انہاں دے سر تے آواں سون والے ویسے ہیں ایک دو ہی انہاں دے سر تے آ کے ہاتھ رکھاں اے سرکارو خیر ہے خیر اگر دوبارہ پھر ستے میں آ جاواں گا توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنا ادھر ویکھ جدوں مقام عبدیت تے میرا نبی ہوندا ہے حال اے ہوندا ہے صحن کعبہ ہے وہی دا نزول بند ہویا حضور رو رو کے اکھاں وچوں اتھرو ڈگدے نے تھلے والی زمین تر بتر ہو جاندی ہے اے حال بن جاندا ہے پر جدوں رب العالمین آدے یار دی شان محبوبیت وکھاندا ہے او سانو آدے یار نال پیار کنا ہے سانو آدے یار نال محبت کنی ہے ساڈے دربار دے اندر ساڈے حبیب دا مقام کنا ہے اللہ رب العالمین فرماندا آیت سنانا آیت دے ایک دو گوشیاں ول توجہ کرانا حیران ہو گے رب العالمین فرماندا ولو انہم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما سجنا
یہ درویش رب العالمین فرماندا ہے، رب العالمین فرماندا ہے، اللہ رب العالمین منافقاں دے بارے رب نے فرمایا ولو انہم، کیونکہ پیچھے منافقاں دا ذکر پہ چلدا ہے اے آیت دا تعلق پوری امت دے نال، گنہگاراں ہر قسم دے گنہگار دے نال اس آیت دا تعلق ہے۔ فرمایا ولو انہم اذ ظلموا، جدوں تساں اپنی جاناں تے ظلم کر لو، ظالموا جدوں آدیاں جاناں تھے، آدیاں جاناں تے ظلم دا کیا مطلب ہے؟ گناہ کر بیٹھو، رب دی نافرمانی کر بیٹھو، جاؤ کا سونیا تیرے دربار والا جاواں، تیرے کول آ جاواں، وہ تیری بارگاہ دے اندر آ جاواں۔ غور کریا جے، غور کریا جے، بندہ رب دا، رب بندے دا نافرمانی کیتی ہے بندے نے، کندی اپنے مولا دی، کندی اپنے مولا دی نافرمانی کیتی، کندی اپنے رب دی۔ رب فرماندا ہے سونیا تیرے کول آ جاں، تیرے دربار والا جاون، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ، دربار تیرا ہوئے، میرے کول معافیاں منگا، میرے کول گڑ گڑا کے توبہ کر، واستغفر لہم الرسول، ہاں جدوں تساں میرے کول معافیاں منگیاں ربا معاف کر دے گا۔ رب فرماندا ہے نا اسا یار کول پوچھنا ہے تیرا ارادہ کی ہے، تیرا ارادہ کی ہے، اگر ساڈا یار منیا تے معاف کر دیاں گے، ساڈا یار نہ منیا پاویں پٹھے بھی لٹک جان اسا دھکے مار کے باہر کر دینا ہے، کیوں ساڈا یار نہیں منیا۔ ادھر ویکھو توجہ، قرآن دی آیت ہے، غور فرماوے آج ولو انہم الظالمون، بندیاں نے ظلم کی تھا، معافی منگنی ہے، اللہ فرماندا ہے آؤ ساڈے یار دے دروازے تھے، یا اللہ آ گئے ہیں۔ رب فرماندا ہے ہن معافیاں منگو، ربا معاف کر دے، ربا معاف کر دے۔ اللہ فرماندا ہے حالے تک بھی معافی دا اعلان نہیں، واستغفر لہم الرسول، ساڈا یار بھی معافی منگے، ساڈا یار بھی تواڈے واسطے معافی منگے، اگر منگے گا معاف کران گے، وگرنہ تساں معافیاں منگو۔ اسا یار کول پوچھنا ہے دس تیرا ارادہ کی ہے، دس تیرا ارادہ کی ہے۔ ایک منٹ ایک گل سنو، میرے ذہن چ ایک گل آ رہی ہو، میں کر لواں پھر میں اس آیت وال دوبارہ آنا۔ قرآن مجید دی سورت تحریم ہے، سورت تحریم جدو شروع ہوندی نا اللہ فرماندا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ یہ آیت شریف بھلا کس وقت نازل ہوئی؟ حضور پاک سرکار نے پچھلا پورا ایک تفصیلی واقعہ ہے، آپ نے شہد شریف کھانا ترک فرما دیتا، آپ نے قسم اٹھا لیا، آپ نے فرمایا میں شہد نہیں کھاواں گا، پورا تفصیلی واقعہ ہے، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، آپ نے قسم اٹھا لی میں شہد نہیں کھاواں۔ اور اللہ تعالیٰ بندہ جدو قسم اٹھا لے نا تے حکم ہے بھی اگر بندہ قسم اٹھا بیٹھا ہے ضرورت نہیں سی قسم اٹھان دی تو ایسا کرو کفارہ ادا کر دے، اپنے قسم دے مطابق ضروری نہیں عمل نہ کرو، بات ٹھیک ہے تو قسم دا کفارہ ادا کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمانا، سنو اللہ فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ رب فرماندا ہے سونے رب نے جڑا شہد اتارا ہے، شہد یہ پوری مخلوق واسطے ہے یا صرف حضور پاک واسطے؟ ساری مخلوق واسطے۔ رب فرماندا ہے سونے جدو میں آرام نہیں کیتا تو آدھے آپ تے کیوں آرام کرنا ہے؟ ما احل اللہ لک، میں تے سونیا تیرے واسطے حلال کیتا ہے۔ ادھر گل سنو، گل توجہ، اللہ تعالیٰ اگے فرماندا ہے فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم،
جدو رب نے اگر کفارے دی گل کی ہے نا، کفارے دی، رب نے فرمایا قسمہ کھول کے تے تساں کفارہ ادا، جدو کفارے دی گل آئی ہے نا، کفارے دی گل آئی ہے، رب نے حضور نال گل نہیں کی تھی، رب نے فرمایا میاں تساں قسمہ اگر کھول بو، قسمہ اگر پوریا نہ کر سکو تے تساں کفارہ ادا۔ حالانکہ گل حضور نال پہ ہوندی بھی سونے جی قسم اٹھائی ہے نا تو اس طرح کرو قسم توڑ دیو، شاید کھاؤ تے کفارہ ادا کر دیو، پر جدو کفارے دی گل آئی ہے نا رب نے آدھے یار نال سیدھی سامیں گل نہیں کی تھی، رب نے فرمایا لکم، قوم دے لفظ نے بھی تساں کفارہ ادا کر دیو، پر جس وقت گل آئی ہے نا شاید دی، رب فرماتا ہے احل اللہ لما تحرم ما احل اللہ لک، سونیا جدو تیرے واسطے حلال کیتا ہے تو سا کیوں نہیں کھاندے بھی جگ کھاوے ایڈی چنگی شاید ساڈا یار نہ کھاوے مینوں گوارا نہیں ہے۔ توجہ ہے سجنوں ذرا اخرال بولو نا سبحان اللہ۔ سجنا ادھر ویکھ او جڑا مدینے دا تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدقے جاواں اللہ رب العالمین فرماؤندا ہے ساڈا یار واستغفر لهم الرسول، واستغفر لهم الرسول، ساڈے یار نے ہاتھ اٹھا لے، ساڈے یار نے ہاتھ اٹھا لے تے مڑ لا وجد اللہ توابا رحیما، رب نے دو گلاں کیتیاں نے، فرمایا تساں آئے تو معافی منگن واسطے سو، جے ساڈا یار نہ منیا اسا تھکے مار کے کر دیاں گے، اگر ساڈا یار من گیا توابا توبہ بھی قبول کران گے، رحیما نعمتاں نال جھولیاں بھی بھر دیاں گے، کیوں ہن ساڈے دربار دے اندر ساڈے یار نے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ و سجنا جڑا حضور نو سجدے اندر پے کے رو رو کے رب نو مناندا تے ویکھے، رب نو مناندا تے ویکھے، پر دوسرے پاسوں رب آدے یار دی رضا، رب آدے یار دی رضا ویکھدا ہے، اٹھے ہوئے ہتھاں نو ویکھدا ہے، ادھر نہ ویکھے زمانے دا کمینہ بندہ ہے، عقیدہ بناوے گا بھٹک جاوے گا، وہ جڑا کہ کل اقول لکم عندی خزائن اللہ، رب دا حبیب فرماؤں ہے میرے کول اللہ دے خزانے نہیں، اللہ دے خزانے نہیں، ہاں جدو مقام عبدیت تے محبوب خدا کھڑا ہوندہ ہے، رب دی بارگاہ چرد کر دینے، دنیا نو دستے نے میرے کول کوئی خزانے نہیں، میرے کول کوئی خزانے نہیں، پر جدو رب آدے یار دی شان محبوبیت وخاندہ ہے، اللہ فرماتا ہے اغناہم اللہ و رسولہ من فضلہی، اساوی غنی کرنے ہیں، سادہ یار بھی غنی کردہ ہے، اساوی غنی کرنے ہیں، سادہ یار بھی غنی کردہ ہے، سادے خزانے تے سادے یار دے خزانے وقت نہ سمجھیا جے، خزانے سادے نے اسا یار دیا چھوڑیاں وچ پا چھوڑے لے۔ اور سجنا اے درویخ جیڑا ایس آیت نو پڑھے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے مقام عبدیت ہے، مولا میں کچھ بھی نہیں آں، پر اینو سامنے رکھ کے عقیدہ بناوے کہ اینو دوسری قرآن دی آیت کیوں نہ نظر آوے، حدیث پاک ہے، میرا نبی ممبر تے چڑھ کے فرمان دے حضور دا وصال چند ایک دہاڑ پالوں، آپ نے جڑا آخری خطبہ دیتا ہے، آپ نے فرمایا انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض، جننے بھی خزانے نے رب نے مینوں عطا فرما چھوڑے نے۔ وہ سجنا ان عقیدہ بنان واسطے، عقیدہ بنان واسطے، چلو میں آخر دن در گالوں پورا کرانگا، ادھر ویکو سونیا سونیا جدوں مقام عبدیت تے میرا نبی ہوئے، مقام عبدیت لا اعلم الغیب
میں غیب نہیں جاندا، میں غیب نہیں جاندا، پر جدوں مقام محبوبیت دی گل آؤدی ہے اللہ فرماندا ہے وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، سونیا اساں تینوں اینا علم دیتا ہے کہ جو تو نہیں سے جاندا اساں او بھی تینوں سکھا چھڑیا ہے، تیرے تے رب دا بڑا بڑا فضل ہے، ربا جدوں تو عظیم آکھے گا تیرا عظیم کڈا ہوندا ہے، اللہ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، اے سب دنیا دا سامان تھوڑا ہے، وہ جندہ تھوڑا ایڈا وڈا ہے، اوندا عظیم کڈا وڈا ہوئے گا، رب دستا ہے اساں عظیم علم دیتا ہے، وہ سونیا اے دروے غور نال گلوں سمجھا جے، جدوں مقام عبدیت تے میرا نبی ہوئے آپ فرماؤندے نے قل انما انا بشر مثلکم، میں تہاڈے ورگئی بشر ہاں، پر جدوں میرا نبی مقام محبوبیت تے کھلوتا ہوندا ہے یارانو فرماندا ہے ایکم مثلی، کیڑا ہے جڑا تہاڈے وچوں میرے ورگا ہے، تہاڈے وچوں میرے ورگا کوئی نہیں ہو سکدا، ہن سونیا شانہ بن گئیاں دو، مقام عبدیت مقام محبوبیت، یاراں ادھر میں جدوں فتنہ چلیا او آیات او حدیثاں جڑیاں مقام عبدیت تے کھلو کے میرے نبی نے اپنی زبان شریف وچوں جاری فرمائیاں سن، انہاں نو بنیاد بنا کے ادھر ویکھ امت نو پٹھا عقیدہ پٹھا ذہن دتا جان لگیا کہ حضور دے کول علم کوئی نہیں، حضور دے کول طاقتاں تے اختیار کوئی نہیں، حضور ساڈے ورگے نے، جنوں انہاں آیات نو جڑیاں آیات جڑیاں حدیثاں مقام عبدیت نو واضح کرنا واسطے سن، انہاں نو بنیاد بنا کے جدوں تنقیص و توہین رسالت دا فتنہ چلیا اعلیٰ حضرت بریلوی میدان چاہے فرمایا چلیا اے آیات مقام عبدیت دیاں نے، دوسرے پاسے آیات مقام محبوبیت دیاں نے، جنہ دے اندر رب سونا آدھے یار دی شان آدھے یار دی عظمت آدھے یار دا مقام دنیا نو پیا وکھاندا ہے، خبردار عبدیت آلیاں تاں عقیدے واسطے نہیں بلکہ آدھے آپ نو رب دی بارگاہ دی اندر کیویں پیش کرنا ہے اس واسطے نے، عقیدہ جڑا بنانا ہے یار دی شان نو مقام عبدیت تے نہیں سمجھنا، مقام محبوبیت نال سمجھنا ہے۔ بس انہاں لفظاں نو کرا دہرا لواں، توجہ ایتاں بھی ہے سن جنہ دے اندر حضور کہہ رہے ہیں میں کچھ بھی نہیں، میرے کو کوئی خزانے نہیں، میں غیب نہیں جانتا، میں تواڈے ورگا، جدوں انہاں ایتاں تے حدیثاں نو بنیاد بنا کے لے ویکھو حضور خود فرما رہے ہیں میں غیب نہیں جانتا، خود فرما رہے ہیں تواڈے ورگا، خود فرما رہے ہیں میرے کو اختیار نہیں، کیداں جدوں لوگاں نو پیش کیتا جا رہا سی نا اعلیٰ حضرت نے فرمایا چلو اے ایتاں پڑھ رہے ہو، تو دوسرے پاسے جدوں رب فرماندا ساڈا یار بھی دنیا نے ونڈی جا رہا ہے تے غنی کیتی جا رہا ہے، اساں دے سارے خزانے آدھے یار نو دے چھڑے نے، ساڈا یار غیب جاندا ہے، اساں عظیم علم نصیب فرمایا ہے، آدھے یار نو بڑے خزانے تے بڑے اختیارات نصیب فرمائے نے، تے حضور بھی فرماندے نے میں تواڈے ورگا نہیں ہاں، انہاں ایتاں نو کی کرو گے، وہ انہاں ایتاں نو کیڑے پاسے لے کے جاؤ گے، انہاں کول پوچھا کہ حضور تساں مڑ دوجیاں ایتاں نو کیڑے پاسے لے کے جاؤ گے، آپ نے فرمایا آدھی تھاں تے ساریاں رہن گیاں، وہ مقام ہے مقام عبدیت جتھے بندہ آخدا مولا میں کچھ بھی نہیں ہاں، تے یہ مقام محبوبیت ویکھو بندو اساں یاد یار نو شانہ کنیاں دے چھڑیاں نے، سمجھ آئیے یہ نہیں آئی، ان شاگرد جو استاد دے سامنے ہاتھ بان کے بیٹھا ہوئے اگوں اون دا شاگرد اٹھ کے آکھے میں تے کوئی پڑھدا ہی نہیں، اینوں تو کاکا آوندا ہی نہیں، میں تے اپنے کناں نال سنیا ہے، آکھدا پیا سی استاد جی میں نے تو کوئی شے نہیں آوندی، اللہ آکھدا او پاگلا او پٹھے دماغ آ، آکھدا کینوں پیا سی تینوں نہیں، آدھے استاد نے آکھیا سی تینوں نہیں، آدھے استاد نو آکھ رہا سی، ہاں وہ شاگرد دی شان
عالم دی شان اوندا علم دیکھنا ہوئے انہوں استاد دے سامنے نہ ویکھ انہوں دنیا دے سامنے ویکھ حبیب خدا دی شان ویکھنی ہوئے کہ حضور رب دی بارگاہ وچ آدھے آپ نو پیش کر رہے ہیں اس حالت نو نہ ویکھ جس شان نہ رب آدھے یار نو وخارے ہونا شان نہ لوے تیرو پتہ لگے گا رب نے کائنات بنا کے آدھے یار دی جھولی وچ پاچ اللہ تعالیٰ سمجھنے دی توفیق نصیب فرماوے ایک دو گزارشاں نے سماعت فرماؤ پہلی بات یہ ہے کہ اگلا جمعۃ المبارک شریف الحمدللہ انشاءاللہ العزیز استاد سعد الدین صاحب قبلہ آپ پڑھان قرآن محل شریف شیرگڑھ اندر الحمدللہ تعمیر ہویا ہے حضرت صاحب قبلہ آپ دی محنتاں کوششاں اور آپ دی تعلیمات فیض و فیضان دینا بالکل نمی تعمیر ہوئی ہے ارادہ ہے سی کہ آپ تشریف لیان گے قدم رجاں فرمان گے مزید ایمان دی تازگی دا سامان ہوئے گا رونقاں ہون گیا ایمان پھر ایمان جلا ملے گی تے نہیں اندھے واسطے کی اعلان کرنا جی 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 بالکل میں کروں تو ارادہ اس طرح ایسے بھی آپ جمعہ شریف پڑھان گے اور اس تو بعد پھر تقریباً 5 بجے دے لگ بھگ تھے جمعہ والے دن ہی یعنی جمعہ شریف تو پہلا سامان وغیرہ جڑے قرآن مجید اوراق شریف ہیں یا قرآن مجید ہیں انہوں نے تھوڑے بھر لواں گے پھر سارے آپ دی قیادت دے اندر اساں تے قرآن محل شریف پہنچاں گے اوتے قرآن مجید جو لے کے جاؤں گے وہ محفوظ کیتے جان گے اب گفتگو بھی فرمان گے دعا بھی فرمان گے اس واسطے خصوصی عرض ہے کہ جناب ری ضرور بے ضرور از جلد وقت نال تشریف لے کے آؤ گے چوک در چوک اپنے ساتھیوں نال دعوت دے گے انشاءاللہ عظیم نفع اور عظیم فائدہ حاصل ہوئے گا ادھے واسطے میں جناب رن پھر گزارش کرا گا بھی کسی قسم دی سستی نہ ہوئے عرض ہی ہے گزارش ہی ہے میں کوئی ایسی ویسی گل نہیں کر رہا کوئی ناراض ہونے دی لوڑ نہیں ہے تے جناب ری ذرا وقت نال تشریف لے کے آیا جی تاکہ آپ دے گفتگو سماعت فرما کے اپنے ایمان نو تازہ کر سکیے اور اس بعد پھر آپ دی ایوی آپ نے تساں ذہن چ رکھنا ہے کہ آپ دی قیادت دے اندر اساں تقریباً 5 بجے تو روانہ ہوواں گے قرآن مجید دا پورا کسی ٹرالا ہاں جی ٹرک لے کے جائیں گے جو بھی ہے لے کے جائیں گے وہ تو پھر محفوظ کیتے جان گے انشاءاللہ جی سارے درویش چوک در چوک کشاں شوق دے نال تشریف لے کے جان گے اللہ تعالیٰ بڑی خیر و برکت نصیب فرمائے گا ایک بات دوسری بات دس رہے ہیں کہ قلعے دے اندر بھی قرآن محل شریف تعمیر ہوا ہے صرف اور صرف رنگ دا کم رہ گیا اوتھے بھی اسی طرح دے انشاءاللہ عزیز اہتمام کیتا جائے گا دو گلاں تیسری بات یہ ہے سی کہ وہ میں پچھلی مرتبہ بھی اعلان کیتا سی بل دے حوالے دے نال بل آیا تقریباً 45,000 تو کچھ اتے زائد پچھلی مرتبہ جڑا وظیفہ یا چندہ اکٹھا ہویا ہے وہ تقریباً 8,000 دے لگ بھگ ہے سی مزید تواڈے تو امید اور توقع رکھنا تساں اس کار خیر دے اندر شوق اور ذوق دے نال حصہ لو گے تاکہ اے جڑا پریشانی ہے تھوڑی بہت الجھن ہے اس نو آسانی دے نال مکمل کیتا جا سکے اور آخری ایک اور گزارش ہے جناب دے ویسے بارگاہ دے اندر میں ایک عرض ہی کر رہا ہاں حکم سی میں جناب دے سامنے رکھ رہا ہاں کہ سیلاب دا مسئلہ بنیا ہے کئی درویش بھی اس دی زیادہ دے اندر آئے نے اگر کسی دے ذہن دے اندر کوئی شوق ایک میں عرض کرنا شوق ہوئے یا اللہ تعالیٰ دی طرف کچھ توفیق ہوئے انہاں دی طرف بار بار گزارش کیتی گئی سی کہ اس وقت تنگی دی حالت دے اندر جیڑا کوئی کر سکدا ہوئے بعد ساڈے کو نمبر لے لوے نمبر لے کے خود رابطہ کر کے از خود خدمت بھی کر لوے اور انہاں کو دعاواں بھی حاصل کر لوے اے گزارشات ہے حسن اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سمجھنے دی توفیق نصیب فرماوے یار زندہ صحبت باقی آخر تے پھر میں پچھلی گل نوں دہراواں گا کہ آن والے جمعے دے اندر ذرا سستی نہ کرنا وقت نال تشریف لے کے آیا جی سارے واسطے نہیں جڑے وقت نال آ جاندے نے انہاں نال نہیں میں ہن نام نہیں لینا چاہتا بھی جڑے بالکل جمعہ ختم ہو رہا ہوندا تے آ رہے ہوندے نے انہاں نال میری گل ذرا وقت نال تشریف لے کے آ اللہ تعالیٰ سمجھ دی توفیق نصیب